بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 262 اور آج اس کی دوسری قسط ہے۔ سب ہیڈنگ ہے تنگی اور فراغی کے ذکر میں ایک اور حکمت، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ ناظرین پیج ہے 188۔ ناظرین معارف القرآن جلد 2 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 138۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، یعنی سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گلے رنگیں تیرے پہلو میں شاہد دل نہیں۔ وی لاگ نمبر 262 اور اس کی دوسری قسط ہے تنگی اور فراغی کے ذکر میں ایک اور حکمت، یہ بھی کہ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں عادتاً انسان خدا کو بھولتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ مصیبت و تکلیف میں۔ ظفر شاہ دہلوی کا کلام اسی معنی میں خوب ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ رپیٹ کروں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصے میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، اور غصہ کے مقتضی پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ اسی ایک صفت میں گویا 3 صفتیں شامل ہیں: اپنے غصے پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔